بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک برٹش آرٹس ڈیرہ غازی خان کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج بات ہوگی پاکستان میں پوزیشن کی تاریخ اور بیرونی طاقتوں کے مفادات کی۔ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تاریخ جو چل رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو الائنس بنا ہے، اتحاد بنا ہے، یہ غیر فطری ہے۔ یہ بات تو واضح ہے۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ والے لوگ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ کرونا کی مصیبت ہو، کوئی اور ایسے حالات ہوں جس میں تاریخیں التوا میں آ جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں اور تاریخوں کو ملتوی ہونا پڑتا ہے، یہ لوگ بضد ہیں کہ یہ تاریخ چلتی رہے گی خواہ قیامت بھی آ جائے۔ دوسری بات، لوگوں کی عدم توجہی، لوگوں کا دلچسپی نہ لینا، وہ بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہو رہا۔ یعنی بڑی عجیب و غریب صورتحال میں یہ لوگ تاریخ کو تسلسل دے رہے ہیں، کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ خیر، سوال تو یہاں اٹھتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی تاریخ، پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری بھی ہے اور اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا۔ لوگ، عوام کا کوئی سروکار نہیں، ان سے توجہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر غور کیجئے تو صرف پاکستان نہیں، بیرونی طاقتیں بھی اس کے پیچھے کچھ کار فرما ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آج کل سپر طاقت کی جو ترجیح ہے وہ اسرائیل کو آگے لانے کی ہے۔ سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ پاکستان کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے اور نہ کرے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کا یروشلم واپس نہیں کرتا۔ تو اب پی ٹی ایم اور بیرونی طاقتوں کے مفادات، ان پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی ایم کے جو سربراہ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، ان کا تو آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی پارٹی میں آکسیجن سعودی عرب سے آتی ہے۔ ان کی پارٹی کو آکسیجن دی جاتی ہے، ان کو تقویت دی جاتی ہے، ان کی پارٹی ان کی پالیسیوں کے تحت چلتی ہے۔ تو اب جو بائیڈن آیا ہوا ہے، میرے خیال میں وہ قطر اور سعودی عرب کی صلح اس لیے کروانا چاہتا ہے تاکہ ایران، پاکستان اور ترکی ان کو کمزور کیا جائے۔ یہ اس کا ایک حربہ ہے جو پاکستان سے باہر اس نے استعمال کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کو مجبور کرنے کے لیے اس نے مختلف دباؤ ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ذمہ داران اقتدار کے جو لوگ ہیں، ارباب اقتدار، وہ یہ بات واضح طور پہ عوام کو، قوم کو نہ بتانا چاہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے، مسلم ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہر قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور بیرونی طاقتیں، خاص کر یہودی لابی، اس میں سرگرم ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سعودی عرب کے اصولوں کے تحت، اس کے سیاسی اصولوں کے تحت، اس کا تو مفادات، اس کے مفادات ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ سعودی پالیسی کے تحت اس نے تو قدم اٹھانا ہے پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا۔ دوسری بات رہی میاں نواز شریف صاحب کی۔ میاں نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت جس حالات میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا موقع ملے، کوئی بھی ایسے حالات پیدا ہوں جن سے یہ موجودہ حکومت چلتی بنے۔ تو ظاہر ہے اس وقت امریکہ، اسرائیل اور میاں نواز شریف کے مفادات بھی اس نقطہ پہ تو ایک ہیں کہ یا تو
میاں نواز شریف کہتے ہیں حکومت جائے اور امریکہ کہتا ہے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرے. یہ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، تو میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی اس اتحاد میں کس مصلحت کے تحت آئی ہے، میں اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد میں کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے. ہاں ممکن ہے وہ بھی احتساب کے ڈر سے شاید ان کی امداد کر رہی ہو. ان کا بیانیے بھی نہیں ملتے. کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی فوج سے بات کرنے کے لیے ان کو روکتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. ان کے کوئی بیانیے بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی راستہ بھی ایک نہیں ہے، ان کا کوئی موقف بھی ایک نہیں ہے، ان کے مزاج بھی ایک نہیں ہے، ان کا منشور بھی ایک نہیں ہے. یہ گروہ اٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے بیرونی طاقتوں کے مفادات اور ان لوگوں کے مفادات ہی مشترک ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو بھی نہیں سکتی. اگر امریکہ نے تسلیم کروانا ہے اسرائیل کو پاکستان سے، تو اس نے یہی کچھ کرنا ہے. پاکستان کے اندر پریشر ڈالنا ہے، پاکستان کو باہر سے مجبور کرنا ہے. باہر سے مجبور کرنے کے لیے وہ امریکہ کا، سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے، بھارت کا ساتھ دے رہا ہے، اور اندرونی طور پہ وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی تحریک کو سپورٹ کرے گا تاکہ پاکستان کی حکومت مجبور ہو جائے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر. تو دوستو، یہ وہ تجزیہ ہے جو عام آدمی بھی بآسانی کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ پہلو کہ کیا ان پریشرز کی وجہ سے، ان مختلف ہتھ کنڈوں کے حوالے سے پاکستان مجبور ہو کر پاکستان کی حکومت گھٹنے ٹیک دے گی؟ کیا وہ اسرائیل کو آسانی سے قبول کر لے گی، تسلیم کر لے گی؟ تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر یہ سیم کیس ہیں. سلامتی کونسل میں دونوں کی نوعیت ایک ہے. جب پاکستان مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تن من دھن وار چکا ہے اور وار رہا ہے، تو وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے کیسے مصلحت اندیشی سے کام لے گا؟ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی حکومت کسی طور بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پاکستان کے اندر سے پی ڈی ایم کا پریشر بلڈ اپ کیا جائے، وہ لوگ کریں، یا بیرونی پریشر ڈالے جائیں. ایران اور ترکی سے قطر کو بدظن کر کے سعودی عرب کے ساتھ ملایا جائے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہوگا. امریکہ تمام ان لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا جو اسرائیل کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے، جن میں سر فہرست پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، قطر ہے. یہ وہ ریاستیں ہیں، یہ وہ ملک ہیں جو کل کی بات ہے پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک ملک میں، آپ کو پتہ ہے، کشمیر کی حیثیت کو، متنازع حیثیت کو ایسے منوایا جیسے منوانے کا حق ہے. جب پاکستان ان فلسطین اور کشمیر جیسی مقبوضہ ریاستوں کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی کوشش کر رہا ہے، جس کے بدلے اسے مہنگائی مل رہی ہے، جس کے بدلے اسے بیرونی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بات پوری دنیا اپنے ذہن سے نکال دے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے باوجود، پی ڈی ایم کے پریشر کے باوجود، بیرونی طاقتوں کے پریشر کے باوجود، امریکہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود، پاکستان نہ گھٹنے ٹیکے گا اور نہ ٹیکنے کے لیے تیار ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم.